پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی سمادھان، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ دوستو، میں پہلے بھی ہر ویڈیو میں ایک بات کہتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ دوستو، ہماری زندگی کے اصل مقصد جو ہے وہ ہیں ہم اپنے رب کے فرما بردار، یعنی اپنے رب کو ماننے والے بندے بن جائیں۔ ہم جس طرح سے اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں لگے رہتے ہیں، کوٹھی، بنگلے، گاڑی، گھوڑے، ہر چیز کو بنانے میں اپنا وقت کو لگاتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کی زندگی میں سے آدھا گھنٹہ یعنی 15 منٹ صبح، 15 منٹ شام کو اپنے رب کے لیے ضرور نکالیں۔ اس سے بہت سے فائدے ہماری زندگیوں میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جب مالک اگر کوئی فیکٹری لگاتا ہے اور اس کے اندر کسی نوکر کو یا کسی کرمچاری کو رکھتا ہے اور جس کام کے لیے وہ رکھتا ہے اگر وہ کام نہ کرے تو آپ اتنا تو یقین اور اتنی تو عقل رکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی فیکٹری، کارخانہ، دکان والا اس ورکر کو اپنے یہاں رکھے گا نہیں، کیونکہ جس کام کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے وہ کام اگر آپ کو کر نہیں دے گا، اس سے وہ نظر انداز کرے گا اور اس سے وہ بھاگے گا یا اپنے مالک کی بات کو نہیں سنے گا یا اپنے مالک کی بات کو نہیں مانے گا۔ جو مالک نے جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام نہیں کرے گا، اس سے ہٹ کر کے وہ سارے کام کرے گا۔ تو آپ اتنا تو سمجھدار ہوں گے انشاءاللہ کہ اس نوکر کو یا اس ورکر کو آپ کام سے باہر کر دیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا اور نہیں سنتا۔ اب دوستو، اتنی عقل اس بات سے لگا لو کہ آپ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو وہ آپ کو سب کچھ دے گا، لیکن ایک دن اس کا پھر آپ کا سامنا ہوگا، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور آئے گا ضرور انشاءاللہ، ہم چاہے کتنا بھی بھاگ لیں، کچھ بھی کر لیں، ایک دن ہمارا سامنا اس پیدا کرنے والے سے ہونا ہے۔ تو ہم اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں بلکہ اس کے شکر گزار بندے بن کر کے اس کے سامنے پہنچیں انشاءاللہ۔ تو یہی میرا مقصد ہے کہ میرے بھائی بہنیں جتنے بھی ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں اور جس بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں اور وہ جس مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں، اسی مذہب میں رہتے ہوئے اپنے رب کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ دوستو، 15 منٹ جب صبح لگائیں تو اپنے آپ کو تھوڑی سی سکون والی جگہ میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے یہ محسوس کریں، میرے رب، میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں۔ اور کچھ شبد یا تو خود آپ اپنی کتابوں سے لے لیں یا کسی اپنے بزرگ یا اپنے سنت مہاتماؤں سے کوئی نام وغیرہ لے لیں اور ان کو بیٹھ کر کے جپیں اور جپ کر کے یہ ثبوت اور یہ حق ادا کریں کہ میرے رب، تو نے مجھے پیدا کیا اور یہ صبح تو نے مجھے عطا کی، مجھے ہر طرح کی چیزوں سے تو نے نوازا، تیرا شکر ہے۔ اور میرے رب، میں اب اپنے کام، اپنی زندگی کے ہر مسئلے مسائل کے لیے نکلوں گا۔ میرے رب، میری ہر جگہ پر فتح کرنا اور مجھے کامیابی دینا۔ انشاءاللہ جب یہ سوچ کر کے آپ اپنے کاموں میں لگیں گے تو یقیناً آپ ٹینشنوں سے دور ہوں گے، آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، گھر میں برکتیں ہوں گی، خوشگوار زندگی ہوگی۔ ایسے ہی جب آپ رات میں آئیں گے، رات میں آنے کے بعد آپ اپنے سبھی کاموں سے فارغ ہو کر یعنی کہ سب کاموں سے فری ہو کر آپ اپنا سونے سے پہلے 15 منٹ کے لیے دھیان لگائیں، اس رب کی بارگاہ میں بیٹھیں کہ میرے رب، میں سارے دن کے کام دھام کرا کے اب تیرے سامنے آ کر بیٹھا ہوں، اور یہ سوچیں کہ میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برا کام کیے، کتنی بری باتیں سنی اور کتنی اچھی باتیں سنی، کتنی بری باتیں کہیں اور کتنی اچھی کہیں۔ ان ساری باتوں کو جو ہے اپنے دھیان میں کر لے اور کر کے جو ہے اپنے رب کے سامنے جو اچھا کیا اس کے لیے کہے کہ میرے رب، تیری توفیق، تیری محبت اور تیری عنایت کے ساتھ جو میں نے یہ کام اچھا کیا ہے، یہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے عقل دی اور تو نے مجھے کرنا والا بنایا، اس لیے کیا، تیرا شکر ہے۔ اور جن کاموں کو آپ نے غلط کیا، غلط سنا، غلط بولا
ان کے لیے اپنی توبہ کریں کہ میرے رب میں نے تیرے فلاں بندہ بندی یا فلاں آدمی کو جو ہے میں نے غلط کہہ دیا، غلط کر دیا، میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے اچھے کام کرنے والے بنا دے، تاکہ میں زندگی میں اچھا کروں، مجھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہمیشہ میں بھلائی کرنے والا بن جاؤں۔ تو دوستو انشاءاللہ اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس فقیر کو دعا دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی شبد کہیں سے نہیں ملتا تو آپ ہمیں بھی کال یا جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے بھی شبد لے سکتے ہیں۔ آپ کے مذہب کے اکارڈنگ ہم آپ کو شبد دیں گے۔ جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہوں اس مذہب میں رہ کر کے اگر آپ ہم سے کوئی شبد لینا چاہیں جپنے کے لیے تو لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے مذہب ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، کرسچن بھائی ہوں یا مسلم بھائی ہوں، جو بھی ہو اس کا طریقہ بھی بتائیں گے اور آپ کو جو ہے پوری رہنمائی بھی آپ کی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنے رب کو اور رب کی ماننے والے بنیں گے۔ اب آ جائیے، ایک مسئلہ یہ آتا ہے پیش، جیسا کہ ہمارے دوست بہت سے باہر جانا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں اور جا نہیں پاتے ہیں، اور بہت سے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اکثر پیش کیا آتا ہے کہ باہر جانے کے لیے ایمبیسی کی ضرورت، پاسپورٹ کی ضرورت، کسی بھیجنے والے کی ضرورت۔ اب کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب ان مسئلوں کے لیے ہمارے بہت سے بھائی الگ الگ صوبوں سے، کسی بابا جی کے پاس، کسی کے پاس، کسی کے پاس 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 4 سال ہو گیا، باہر نہیں جا پا رہا ہوں، بڑی مشکلیں آ رہی ہیں، کام ہی نہیں بنتا، میرا باہر کا یوگ ہے یا نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ پنڈت جی اپنے حساب سے بتائیں گے، مولانا جی اپنے حساب سے بتائیں گے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے بتائے گا۔ بہرحال کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جو میں آپ کو آج عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں یا جن کا کام نہیں بنتا ہے یا باہر چلے گئے ہوں وہاں کام نہ ملتا ہو۔ انشاءاللہ ان عملوں کو کریں گے، ان کی زندگیاں بہتر بنیں گی، وہ باہر جانے والے بھی بنیں گے، باہر چلے گئے ہوں تو اچھے کام کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ ان کو بہتر زندگی عطا ہو۔ تو میرے دوستوں کرنا یہ ہے کہ آپ یہ نقش زعفران کو کیوڑے کا عرق اور گلاب کے عرق کے اندر گھول دیں اور کچھ وقت اس کو رکھا رہنے دیں۔ جب زعفران کا کلر پوری طرح گلاب کے عرق اور کیوڑے کے عرق میں نکل آئے، اس کے بعد انار کی لکڑی کا قلم بنا کر اس سے ایک پلین کاغذ پر اس نقش کو لکھ لیں۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہوں تو دن لکھنے کا جمعے کا ہونا چاہیے، جمعے کے دن آپ لکھیں۔ جمعے کے دن لکھ کر کے اس تعویذ کو، اس کے نیچے ایک کلام ہے لکھی ہوئی، یا غالب غیر مغلوب یا رازق ذو القوۃ المتین، یعنی کہ آپ نے اس نقش کو لکھ لیا، نقش کے نیچے یہ کلام لکھ لی اور کلام کے نیچے اپنا مقصد لکھا کہ میرے رب میں باہر جانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور فرما دے۔ ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد اس تعویذ کو کچھ خوشبو لگائیں اور موڑ کر کسی پنی میں مومجامہ کر کے اس کے بعد کسی کپڑے میں اس کو سل لیں۔ اس کے بعد اس کو چاہیں تو چاندی کے چین کے اندر کوئی چاندی کا تعویذ لے کے اس کے اندر کر کے بھی گلے میں ڈال سکتے ہیں، یا کپڑے میں سی کر کے بازو میں باندھ لیں۔ یہ 2 طریقے اس کے ہوں گے۔ اور بہت سے بھائیوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ گلے میں اور بازو میں نہیں ڈال سکتے، تو سامنے والی جیب میں رکھیں، پیچھے کی جیب میں نہ رکھیں، سامنے والی جیب میں رکھیں اس کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس رکھیں، اور یہ جو کلام ہے یا غالب غیر مغلوب یا رازق ذو القوۃ المتین، اس کو صبح میں 101 بار پڑھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے 101 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ باہر چلے جائیں وہاں جا کر بھی اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ کا کام کتنا ہی رکا ہوا ہو، ویزا نہ لگتا ہو، ویزے میں دقت آ رہی ہو، کچھ بھی مشکلیں آپ کی آ رہی ہوں، کسی بھی طرح کی ہوں، گرہوں سے متعلق ہوں، کسی کے کرنے کرانے سے متعلق ہوں، کسی نے جادو کر دیا ہو تب ہو، یا کسی بھی طرح سے بہرحال آپ کو دقت آ رہی ہو،
ہر دقت، ہر پریشانی اس تعویذ اور اس کلام کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا جانے کا راستہ کھل جائے گا اور آپ باہر جہاں جانا چاہتے ہیں، جس کنٹری میں بھی جانا چاہتے ہیں، آپ انشاءاللہ وہاں آسانی سے جا پائیں گے اور وہاں جا کر بھی اس عمل کو کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کا بہتر مستقبل، بہتر کاروبار اور بہتر زندگی آپ کی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب رہی بات پڑھنے کی، پڑھنا صبح اور شام ہے، 101 بار صبح، 101 بار شام۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ایسٹرو اسٹار میجک چینل ہے یوٹیوب، اور ایسٹرو عرفان کے نام سے ایک چینل ہے، اس پر جو ہے یہ کلام جو ہے 100 مرتبہ ہم نے ریکارڈ کر کے کلپ بنا کر کے ڈالی ہوئی ہے۔ آپ وہاں سے بھی اس کو صبح میں سن سکتے ہیں اور شام میں بھی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پڑھنے سے بھی فائدہ آپ کو اتنا ہی ہوگا اور سننے سے بھی فائدہ اتنا ہی ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ جب آپ سنیں تب بھی پورے دھیان لگا کے سنیں، اپنے مقصد کو دل دماغ میں رکھ کے سنیں۔ تو انشاءاللہ ایسا کریں گے میرے بھائی بہنیں تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارا آستانہ، ہمارے بزرگوں کا آستانہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری، حضرت خواجہ علاء الدین صاحب کلی علی، ان بزرگوں سے ہمارا تعلق، ہماری نسبت ہے اور ہمارے بزرگوں کی نسبت ہے۔ تو دوستو جب آپ یہ شروع کریں تو ان کی نیت بھی کریں کہ میں ان کے جو ہے دربار میں جاؤں گا، جا کر کے سلام پیش کروں گا اور وہاں جا کر کے کچھ لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو انشاءاللہ جب آپ کا کام پورا ہو جائے تو آپ اس عمل کو بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا یہ کرنا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اور جو میں نے پہلے کہا کہ اپنے رب سے بھی تعلق جوڑیں، وہ چیز بھی آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں، وہ سب سے اہم چیز ہے اور اہم معاملہ ہے۔ تو اللہ آپ کو اس کام کو کرنے کی توفیق دے اور مجھے کہنے کی توفیق دے اور مجھے خود کو بھی کرنے کی توفیق دے۔ اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، فیس بک انسٹاگرام پیج پر جا کر فالو کریں، اور ملتا ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔